السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الصف آیت نمبر 11 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج ہماری سورۃ الصف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر ہم اس کے بعد 5ویں پارے سے بھی انشاءاللہ جو اسباق چل رہے ہیں اس کو بھی ہم جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ لازمی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ 100 لائک کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد اس کو پورا کر لیں گے۔ لائک کرنے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو یہ ویڈیو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، آپ اپنی لائکڈ جو ویڈیوز ہوں گی اس لسٹ میں آپ اس ویڈیو کو پائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں فائدے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ لازمی جو ہے ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، اور اپنے اعمال نامے کو بہتر کرنے کے لیے، قیامت تک کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ غین کو موٹا ادا کریں گے، فی را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، لکم میم ساکن کا اظہار ہے، ذنوبکم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، نو و مدہ ہے، وید دال پہ قلقلہ کریں گے، خل خا کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، جن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا مد اصلی ہے، تج جیم پہ قلقلہ کریں گے، ری یا مدہ ہے، مین نون ساکن کا یہاں باریک اخفا ہے، تحتی حل یہاں ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان نون ساکن کا اظہار ہے، ہا مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، سین مد کیا نام ہے، مد اصلی ہے، طیبتاً طا کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا باریک اخفا ہے، فی یا مدہ ہے، جناتی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور یہاں مد اصلی ہے، عدن جب وقف کریں گے بڑی توجہ کے ساتھ دال کو ہلا کے قلقلہ کرتے ہوئے نون کو ساکن کریں گے۔ ٹھیک ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، نون کو ساکن کر دینا ہے، اور بڑا اہتمام، فی جنات عدن۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ذا مد اصلی ہے، فو واولین ہے، ذل زا کو سیٹی سے، عوی وی یا مدہ ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ خا کو موٹا ادا کریں گے، ہلانا نہیں ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، تحبو و مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، نص صاد کو موٹا ادا کریں گے، غرم یہاں را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، وفت تا کو ہلانا نہیں ہے، حون یہاں نون تنوین کا موٹا اخفا ہے، قریب قاف کو موٹا ادا کریں گے، ری یا مدہ ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے۔ اچھا، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں تو قریب، ٹھیک ہے، بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مد اصلی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ ایک الف کی مقدار کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب وقف کریں گے تو با پہ قلقلہ کو خوب واضح کرنا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ یہاں را کو جو ہے وہ باریک پڑھیں گے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نی یا مدہ ہے، اور وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين
من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. اچھا جی، یا پہ مد جائز ہے، ایھا الذی ذی مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، نو و مدہ ہے، کو و مدہ ہے، نو و مدہ ہے، و مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، مد جائز ہوگی. نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، اور یہ صا الف بھی ساتھ موٹا ہوگا. الف کب موٹا ہوتا ہے؟ الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الف سے پہلے اگر موٹے حروف ہوں تو الف موٹا ہوتا ہے، باریک ہوں تو باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تفصیلاً سارے قواعد جو ہیں تفخیم و ترقیق کے، موٹے اور باریک ہونے کے، یہ میں نے پلے لسٹ میں سلسلہ تفخیم و ترقیق کے نام پہ میں نے جمع کی ہوئی ہیں 4 ویڈیوز، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ، را کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے. کما الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے. عی یا مدہ ہے، سبن با پہ قلقلہ کریں گے، مریم. را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے. للحواریین، را کو باریک، اور یہ مد اصلی ہے. من نون ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا موٹا اخفا ہے. صاد کو موٹا ادا کریں گے، ری الی اللہ، مد جائز ہے. یہ جو ہے لام باریک پڑھیں گے، اس لفظ اللہ کی لام کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی. قال الحواریون نحن انصار اللہ. اب دیکھیں اس آیت کے اندر جو رمز ہے، جو علامت ہے، وہ سلی ہے، یہاں بھی یہاں بھی. اب اتنا لمبا سانس کسی کا نہ ہو تو کیا کرے، ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سلی پہ اس وقت وقف نہیں کرنا چاہیے جب آپ کا سانس ابھی باقی ہے، تو آپ اگلے رمز پہ، اگلی علامت پہ جو کہ وقف کے کرنے والی علامت ہے، وہاں اگر آپ پہنچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، وہاں تک پڑھ سکتے ہیں، تو درمیان میں سلی پہ وقف کرنا یہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں اگر آپ سلی پہ وقف کر دیتے ہیں تو اس کا ما قبل سے پڑھنا بھی جائز ہے، جو ہے وہ اعادہ جسے کہتے ہیں، اور اسی طرح ابتدا بھی کر سکتے ہیں آگے سے، ٹھیک ہے جی، ما بعد سے. یہ دونوں چیزیں، دونوں موقف قراء کرام کے موجود ہیں. اچھا جی، آ مد اصلی ہے، ہاں قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے. حوا الف مدہ ہے. ریون و مدہ ہے. نحن یہ سیم اسی طرح جیسے میں یہاں آپ کو بتایا. اور لفظ اللہ یہاں موٹا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، را کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے را بھی موٹی ہو رہی ہے. فآ مد اصلی ہے. طائفۃ من بنی اسرائیل. اچھا یہاں آپ ایک چیز یاد رکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں طا کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ مد واجب ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. آگے دیکھیں، تم پہ بھی غنہ ہے، میم پہ بھی غنہ ہے، ٹھیک ہے. تو غنوں کی مقدار سیم رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، جو کہ 1 الف کے برابر ہے. یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، اور یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے. نی پہ مد جائز ہے، اور را پہ مد واجب ہے. ای یا مدہ ہے. وکفرت طائفہ، یہاں طا کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے. حمزہ کو واضح پڑھیں گے تحقیق کے ساتھ. ملانے کی صورت میں تو یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا. فَأَيَّدْنَا الَّذِي ذِي یا مدہ ہے. آ مد اصلی ہے. نو و مدہ ہے. عَلَى لا مد اصلی ہے. عَدُوِّهِمْ میم ساکن کا اظہار ہے. فَأَصْبَحُوا صاد کو موٹا ادا کریں گے. حو مدہ ہے. وا مد اصلی ہے. ری را کو باریک پڑھیں گے. یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری سورۃ الصف جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب مکمل جو ہے وہ تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार व मसाकिन तय्यिबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाल ईसा इब्नु मर्यम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इस्राईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदना अल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है, आयत नंबर 14 तक। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।